مرتضیٰ صاحب ابھی حامد رضا صاحب بہت خوش تھے، انہوں نے کہا بریک تھرو ہوا ہے یہ ابھی جو اجلاس ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے، اس کے بعد مشترکہ اعلامیہ سب نے کہا کہ نئے الیکشنز ہونے چاہیے اور لکھ کر کہا ہے تمام جماعتوں نے کہ تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے۔ گویا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ کر دستخط کر کے عمران خان صاحب کی رہائی کا باقاعدہ مطالبہ بھی کر دیا۔ ہم تو پہلے بھی یہ کہتے تھے کہ ان کی گرفتاری درست نہیں ہے، ان کی، بلکہ جس وقت ان کے لیے یہ مشکلات کا آغاز ہوا تھا ہم نے اسی وقت ان سے سیز فائر کر لیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ ایک آدمی کسٹڈی میں ہو تو ہماری اس کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہوتی۔ ویسے بھی پاکستان کا رواج یہ ہے کہ جب آپ اقتدار سے ہٹتے ہیں تو پھر تو آپ نے جیل ہی جانا ہوتا ہے، اسی لیے تو لوگ جو ہے توبہ کرنے لگ جائیں گے اقتدار میں آنے سے، کہ اس کے بعد اگلے 2-4 سال جو خراب ہوتے ہیں، اچھے نہیں ہوتے۔ تو ان کی رہائی ہونی چاہیے، یقیناً ہونی چاہیے۔ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا تو اس کا فیئر اور فری ٹرائل ہونا چاہیے، اور اس کے بعد دین جو ہے نا اس کو اب تک کوئی ٹرائل ان کا جس انداز سے ہوا ہے آپ کو کم از کم مطمئن نہیں کر پایا، آپ کو فیئر نہیں لگا اب تک؟ نہیں، یہ تو دیکھیے نا، یہ بھی کوئی ٹرائل ہوتا ہے کہ جس کی ججمنٹ جو ہے نا وہ اس کی تاریخ آئی نہیں ہے اور وہ پہلے سے اناؤنس کر رہے ہیں، وکلا کو بتا دیا گیا ہے کہ جی کل ہم اناؤنس نہیں کریں گے، اور پھر اس کے بعد اور جس دن اناؤنس کرنا ہے اس دن اناؤنس نہیں کرتے، اور جس دن اناؤنس نہیں کرنا اس دن اناؤنس کرتے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور کامران صاحب کیا یہ بھی ممکن ہے کہ آج جس طرح ایک میز پہ ساری اپوزیشن جماعتوں نے مل کر نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا ہے، کل کو یہی اپوزیشن کی جماعتیں مشترکہ طور پر سڑکوں پر بھی ساتھ ہوں، یا نہیں ہنوز دلی دور است؟ اب دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ میں آج آیا ہوں، دوپہر کو آیا ہوں، اور دوپہر تک تو یہ واقعہ جو ہے نا وہ رونما نہیں ہوا تھا۔ کل شام تک تو مغرب تک مولانا صاحب کے ساتھ تھا، مغرب ہم نے اکٹھی پڑھی تھی، اس وقت بھی نہیں تھا۔ تو میں اس کے بعد کیا ہوا ہے، اس میں کون سی جوری تبدیلی آئی ہے مجھے نہیں پتا۔ تو حامد رضا صاحب نے کہا کہ ہم نے جان کے بہت خفیہ رکھا تھا آج کے اجلاس کو، ہو سکتا ہے مولانا صاحب نے آپ سے خفیہ رکھ لیا ہو؟ نہیں، مولانا نے تو نہیں رکھا ہوگا، حامد رضا صاحب نے رکھا ہوگا کہ چلا اچھا جی چلا جائے پھر کرتے ہیں۔ پھر آپ نے کوئٹہ کا سفر باندھا ہے تو پیچھے یہ ہو گیا۔ لیکن یہ ممکن ہے آپ کے تجزیاتی طور پر ہی کہتے ہیں، یا مشکل ہے کہ بہرحال سڑکوں پر اس طرح اکٹھے آنا وہ بہرحال بہت آگے کی بات ہے ابھی؟ وہ میں تصور میں نا کبھی کبھی جو ہے وہ اپنے ورکر اور پی ٹی آئی کے ورکر، پی ٹی آئی کے وہ والے ورکر جو 2014 میں بھی جو ہے نا یہ بیچارہ دستور پہ اکٹھے ہوتے تھے، وہ والے کی بات کر رہا ہوں۔ جب میں اس کو تصور میں اکٹھا دیکھتا ہوں تو مجھے وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا۔ اچھا، وہ منظر آپ کو زیادہ کوئی خوش کن نہیں لگتا؟ صحیح ہے، یہ حقیقت سے مطلب وہ مکس اپ نہیں ہو پا رہا مجھ سے، آپ اس کو ویژوالائز ہی نہیں کر پا رہے ہیں۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ میں ذرا اگر یہی سوال بٹی صاحب، ذرا باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں، پہلے اس پہ آپ کو ایسا کوئی منظرنامہ لگتا ہے؟ آج کی پیش رفت پہ تو ہم نے بات کر لی کافی، لیکن یہ بات اس حد تک جا سکتی ہے کہ جناب سڑکوں پر بھی مولانا صاحب کی پارٹی، جس طرح طاہر القادری صاحب اور خان صاحب ساتھ آ گئے تھے، اس طرح مولانا صاحب اور خان صاحب ساتھ ہیں یا نہیں؟ یہ نہیں ہونے لگا، جس طرح کامران صاحب کہہ رہے ہیں، میں تو اس کو ابھی احاطہ ہی نہیں کر پا رہا اس منظر کا۔ بٹی صاحب بھائی جان، اس خوشی کے موقع پر دو چھوٹی چھوٹی باتیں۔ کون سی خوشی کے موقع پہلی پہ؟ تو یہ ہے کہ یہ کون سی اپوزیشن اکٹھی ہوئی ہے۔ کامران صاحب آپ اس کو آپ کی کسی ذاتی خوشی سے منسلک کر رہے ہیں؟ ہاں نہیں، وہی میری شادی کی جو پہلا مہینہ ہو گیا ہے اس کی خوشی کی۔ ہر مہینے میں آپ جلائیں گے اس طرح؟ اچھا بھائی ٹھیک ہے، جی بتائیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو بہت بہت بادامی بھائی ایڈوانس مبارک ہو۔ 8 کو آپ کی برتھ ڈے اور وہ بھی لاہور میں ہے، تو میں تو نہیں ہوں گا، لیکن آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ 7 کو ایڈوانس آپ نے یاد رکھا، میں بڑا شکر گزار ہوں۔ 7-8 کیا بات ہے۔ اور لاہور میں، وہ بھی لاہور میں دیکھیں، میں نے وہ حال کا جائزہ لیا تھا، وہاں بے حال ہو چکا تھا کیونکہ اتنے پردہ نشین تھے۔ بہت شکریہ جی، بڑی نواز۔ دوسری، میں کامران مرتضیٰ صاحب سے اینڈ پہ ضرور پوچھیے گا کہ لاسٹ پروگرام انہوں نے ہمارا ساروں کا ٹائم لے لیا، ایسی خبریں سنائی کہ سزا تو بالکل پتہ نہیں نہ ہی ہو، مذاکرات تو کامیاب ہو ہی چکے ہیں، بات تو ہو چکی ہے، بس اب تو باقی ہے۔ اور میں جلتا ہی رہا کہ اصل خبریں تو کامران صاحب دے گئے اور پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، اور وہ کچھ بھی نہیں ہوا، سارا ہی الٹا ہو گیا۔ پھر چراغوں میں روشنی، وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ میں اس کے بعد کھانا کھلا سکتا ہوں آپ لوگوں کو، وہ بھائی جرمانے میں کھانا ہے، یہی ہے وہ۔ نہیں، مجھے وہ ٹائم واپس کریں جو میرا بھی آپ لے گئے تھے اور ہمایوں محمد صاحب کا بھی لے گئے تھے۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے ہماری تو خیر ہے، بھٹی صاحب کا ان دنوں واقعی 1-1 منٹ بہت قیمتی ہے، تو ذرا آپ سمجھیں ذرا قیمتی۔ اور میں جس وقت آپ کا پروگرام شروع ہوتا ہے تو دوسروں کا ٹائم جو ہے نا بڑا قیمتی ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ ڈیٹیلز کا احاطہ نہیں کر پائے گا پروگرام۔ جی بھٹی صاحب اور فرمائیں، جو سوال ہے وہ بتائیں۔
کہ تو اب ساتھ ہو سکتے ہیں نہیں احتجاج نہیں مجھے ابھی یہ قبل از وقت ہے اور ایسا بڑا دور ہے، کیونکہ مولانا صاحب اور مولانا صاحب کی جماعت اور پاکستان تحریک انصاف میں بہت دوریاں، بہت فاصلے ہیں. سیز فائر ہو چکا ہے، دونوں ظاہر قریب ہیں، دونوں ساتھ 26 یعنی ترمیم میں بھی ساتھ تھے. مولانا صاحب نے ساروں کو ساتھ رکھا اور عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ مولانا صاحب کے اور علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی کہا کہ ذرا ہلکے کی سیاست پر ہاتھ ہلکا رکھیں. گو کہ ابھی بھی بڑے خودکش بمبار ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، جو مولانا صاحب کے حوالے سے کوئی موقع نہیں جانے دیتے. تو لیکن اچھی پیش رفت ہے، ابتدا اچھی ہے کہ جب حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کیے تھے تو عمران خان نے کہا تھا کہ اب اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، ہم گرینڈ الائنس بنائیں گے. صحیح ہے. اکیلی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پچھلے 3.5 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے اس میں ان کا لیے بہت بہتر ہے کہ ساتھ دوسرے لوگ بھی ہوں. لیکن آپ کو لگتا ہے پہلا قدم ہے، سڑکوں میں آنے کا مرحلہ دور ہے ابھی نا؟ میں نہیں، ظاہر پہلا قدم بہت اچھا ہے. اس کے بعد جو ایک قدم ہے وہ صدیوں پہ بھاری ہے. دیکھتے ہیں کیسے آگے چلتے ہیں. صحیح ہے. اچھا نیازی صاحب، میں تو چاہوں گا اگر آپ اس پہ کوئی کوئک کامنٹ کرنا ہے تو کر دیجیے گا. میں چاہتا ہوں اگلا موضوع بھی ڈسکشن میں